نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف اتنی بات زیادہ یاد رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا۔ بھائیو، یہ بات تو ان لوگوں کو کہنے کا حق ہے جن کی ظاہری صورت و شکل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت کی طرح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، تمہارے چہرے پر بھی اسی طرح داڑھی ہو۔ تمہاری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرح ہو، تب تو تمہارا یہ کہنا مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں، ورنہ تمہارا یہ کہنا خود تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی کبوتر ہے، اس کا ظاہر اس کا پر ہے اور اس کا باطن اس کا گوشت، اس کی ہڈی اس کا پورا جسم ہے۔ اب اگر اس کا پر کاٹ دیا جائے تو اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ ہر شخص اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کبوتر کی ظاہری صورت بدل جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہوا میں پرواز کر کے بھاگنے پر قادر نہیں۔ دشمن آسانی سے اسے پکڑ کر کھا جائے گا۔ اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے حفاظت کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ظاہری حلیے کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا جس طرح ظاہر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ایک کبوتر ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ظاہری حلیے کی حفاظت نہ ہونے سے ہم کو بھی شیطان ہلاکت تک بآسانی پہنچا سکتا ہے۔ دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ جن لوگوں کی ظاہری صورت شکل درست نہیں ہے وہ عام طور پر تقوی اختیار نہیں کر پاتے، شیطان ان کو آسانی سے پٹی پڑھا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جن لوگوں کا ظاہری حلیہ صحیح ہے وہ 100% متقی ہیں، بلکہ ان میں سے بھی بعض برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہے کہ جیسے پر والے کبوتر کو کبھی شکاری موقع پا کر پکڑ لیتا ہے، لیکن پر والے کو ایسی آسانی سے پکڑ نہیں سکتا جیسے بے پر کو پکڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جس کا ظاہری حلیہ درست نہیں ہے وہ چاہے کتنا بڑا قاری ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، چاہے اس کو کتنا اچھا قرآن یاد ہو، مگر امام بن کر نماز پڑھانے کا حق اسے نہیں۔ اس کی موجودگی میں ایک کم پڑھے لکھے باشرہ شخص کو امامت کا حق مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس کے سنت موقع ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور بعض نے واجب بھی کہا ہے، اور دنیوی خیال سے بھی داڑھی منڈانے میں کوئی فائدہ نہیں، یہ گناہ بے لذت ہے، اور اس میں سب سے بڑی خرابی اللہ اور رسول کی نافرمانی اور ناراضگی ہے۔ دوسرے گناہ تو وقتی ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے اس گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سونے کی حالت میں بھی۔ اس میں روپیہ پیسہ کے بھی اصراف ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مرد کا جمال داڑھی سے ہے اور عورت کا جمال سر کے بالوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر نر کو مادہ پر ایک طرح امتیاز بخشا ہے۔ مور کی دم خوبصورت ہوتی ہے، مورنی کی نہیں۔ شیر کی گردن پر بال ہوتے ہیں، شیرنی کے نہیں۔ اسی طرح یہ داڑھی مردانہ امتیاز اور مردانہ جمال ہے۔ مزید یہ کہ داڑھی منڈے آدمی کا جب تک نام نہ پوچھو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ اس لیے اس مبارک سنت کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصی شفقت و شفاعت نصیب ہو، ورنہ کہیں چہرہ دیکھ کر خدا نخواستہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا یا حوض کوثر پر دھتکار دیا تو کیا ہوگا، کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔